السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج بھی بڑا ہیپننگ والا ڈے تھا. آخرکار الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ضمنی الیکشن جو تھا NA-75 کا وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا. حالانکہ جو RO کی ریٹرننگ آفیسر کی جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ 14 کی تھیں کہ 14 پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ کروایا جائے، جبکہ PTI عمران خان پرائم منسٹر صاحب نے 20 یا 23 کے اوپر کا ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہم کروانے کے لیے تیار ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ پورا الیکشن دوبارہ ہوگا NA-75 کا. اس میں 2-3 چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیف الیکشن کمیشن ہیں کون اصل میں. دوسرا یہ جو پورے حلقے کا آیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ اس طرح کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے. پہلے جتنی بھی پولنگ ہوئی ہیں وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، وہ 29، 43، 51، 55 اتنے پولنگ اسٹیشن جہاں پہ تھا وہ اسی پہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کروایا گیا تھا. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 250 NA-250 کراچی کا جو حلقہ ہے وہاں پہ رک گیا تھا، الیکشن نہیں ہوا تھا. تو اس میں MQM کا ماننا یہ تھا کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے، جبکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان میں 43 پولنگ اسٹیشن پہ دوبارہ الیکشن ہوگا. تو وہ پھر حالانکہ اس فیصلے کو نہیں مانا تھا لیکن MQM نے، لیکن جو الیکشن ہوا تھا وہ انہی مخصوص پولنگ اسٹیشنز پہ ہوا تھا. اور کچھ ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں جس میں ایک میں سوسائڈ بم کا جو ہوا تھا وہ اٹیک، اس میں بھی 31 لوگ مر گئے تھے. ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ تھا وہ، لیکن اس کا بھی رزلٹ رکا نہیں تھا. شام کو اس کے اوپر بھی کوئی رول نہیں ہوا تھا. شام کو وہ اس کا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا رزلٹ جو لایا گیا اس کے اوپر. تو یہ دیکھنا پچھلے کچھ دن سے تو چیف الیکشن کمیشن کو یا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر نون لیگ کی طرف سے بڑی دھمکیاں بھی لگائی جا رہی تھیں اور بڑا کہا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کا وہ ہے، بغل بچہ ہے، یہ جو بھی ہے. لیکن آج جب فیصلہ اپنے حق میں آیا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس فیصلے کی اس کی وجہ سے اپنی ساکھ اور عزت بحال کی ہے، اور یہ ہے آگے جا کے کوئی اور فیصلہ اس قسم کا آئے گا یا فارن فنڈنگ کیس کا جب آئے گا اس کے اوپر پھر کیا ان کا موقف ہوگا، یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ایک چیز، ویسے تو چیف الیکشن کمیشن اپوزیشن اور گورنمنٹ کی مرضی سے لگتا ہے، لیکن ان چیف الیکشن کمیشن صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. جو سکندر صاحب ہیں یہ کن کے داماد ہیں؟ یہ داماد ہیں سعید مہدی صاحب کے، جو کہ نواز شریف کے پہلے دور میں پرنسپل سیکرٹری رہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور پکے ان کے ساتھ ہی ہیں. ان کے حوالے سے بے تحاشا باتیں بھی ہیں، بہت زیادہ کالم وغیرہ میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے. تو لگے تو وہ ان کی مرضی سے تھا. خیر، اس کے اوپر بھی وویلا جو ہے وہ کہیں سننے کو ملے گا نہیں. ویسے تو اگر اسی طرح کوئی JIT میں کسی کا رشتہ دار نکل آتا تھا، کوئی میاں اظہر کا یا کوئی کس کا نکل آتا تھا، اس کے اوپر تو بڑا وویلا کر دیا جاتا تھا. لیکن چونکہ یہ اس میں خیر گورنمنٹ کی مرضی سے بھی لگے ہیں، لیکن جو کہا گیا ہے کہ DCO کو، DPO وغیرہ کو، IG کو بلایا الیکشن کمیشن میں، پرنسپل سیکرٹری کو پنجاب کو الیکشن کمیشن میں غفلت برتنے کی وجہ سے بلایا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، سمجھ میں آتا ہے. لیکن آگے DPO، DCO اور AC اور DC ان لوگوں کو کے عہدے کسی کے معطل کیے ہیں، کسی کی تبدیلیاں کی ہیں، اور پھر پورے الیکشن حلقے میں دوبارہ الیکشن تھوڑا سا اوور ریئیکٹ نظر آتا ہے. یا تو یہ ان دھمکیوں کی وجہ سے تھا جو مریم نواز شریف صاحبہ لگا رہی تھی کہ ہم میں بتا دوں گی، سچ سچ بتا دیں. یہ جو بھی ہے، جس بھی وجہ سے، کتنا میرٹ پہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا. PTI نے کہا کہ مطلب آزاد ہیں ادارے، آج ثابت ہو گیا ہے، لیکن اس کے وہ تحفظات ان کے ہیں. فیصلے کے اوپر تحفظات کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی فیصلے کے اوپر تحفظات کوئی بھی پارٹی کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پہلے یہ ضرور کہا جا رہا تھا PTI کی طرف سے بھی کہ ہم جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو منوان قبول کریں گے. لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو فیصلہ شاید اس طرح قبول نہیں ہے. ناظرین، جو سینٹ کا معاملہ چل رہا ہے اوپن بیلٹنگ اور خفیہ بیلٹنگ کا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کل کریں گے. لیکن ایک بات ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن جو سینیٹر ہیں 11 وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. اب یہ پتہ نہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ مکمکہ ہوا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میرے ادھر پنجاب اسمبلی میں یہ اس طرح کی چکر نہ کھیلا جائے، یہ جو بھی ہے. لیکن بہرحال اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی مرضی سے ان دونوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ نکلتا ہے جو کہ آج میں ایک ریٹائر جج ہیں، سابق جج ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کے سامنے جب رکھا کہ
جب صلاح الدین صاحب بیرسٹر کل سے جن کی بڑی رولا آیا ہوا دوست لوگ جو ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی انہوں نے دلائل دیے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سپریم کورٹ میں اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ ووٹ کی سیکریسی ہوتی ہے، ووٹ کو سیکرٹ بیلٹ کے تحت کروایا جاتا ہے، آرٹیکل 226 جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے، ووٹ کی سیکریسی، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور اس میں خرید و فروخت رضا ربانی صاحب نے بھی یہ کہا، خرید و فروخت بعد کی بات ہے، اس میں ضمیر کے مطابق ووٹ دیا جاتا ہے اور ضمیر کے حساب سے دیا جاتا ہے، پارٹی کو شاید نہ دیا جائے تو ضمیر جس طرف ہوگا، اسی وجہ سے ترجیحات رکھی گئی ہیں کہ پہلی ترجیح یہ ووٹ، دوسرا ووٹ اس کو جائے گا، تیسرا، تو اس میں آگے سے ان کا جو دلائل دیے گئے وہاں پہ، فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے جو کہ کل یا پرسوں آ بھی جائے گا، لیکن اس میں دلیل یہ دی گئی کہ ووٹ ہوگا، اس کی سیکریسی ہوگی، ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالا جائے گا تو سینٹ کا الیکشن کہلائے گا، اور اس کا موازنہ کیا گیا آرٹیکل 51 جو کہ بعد میں 18ویں ترمیم میں شامل ہوا، جس میں ریزرو سیٹ کے اوپر جو کہ اٹارنی جنرل صاحب نے جو پلی لی ہوئی تھی کہ دیکھیں ریزرو سیٹ کے اوپر بھی متناسب نمائندگی کے حساب سے دے دیا جاتا ہے اور لسٹیں دے دی جاتی ہیں کہ یہی کینڈیڈیٹ ہے، اس میں باقاعدہ ووٹنگ نہیں ہوتی، جس میں بیرسٹر سلطان کا بھی اور رضا ربانی وغیرہ کا بھی کہنا تھا کہ یہ اس کو اس کے ساتھ ملا کے نہ دیکھا جائے، کیونکہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ شروع سے ہے۔ اب اگر آرٹیکل 226 شروع سے ہے اور اس میں ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے تو پھر یہ جو بلا مقابلہ 11 سینیٹر منتخب ہوئے ہیں اس کو کیسے لیا جائے گا؟ کیا سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے گی؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بلا مقابلہ سینیٹر 11 جو منتخب ہوئے ہیں وہاں تو نہ ووٹ ڈالا گیا، نہ تو وہ ترجیحات اور ضمیر اور پتہ نہیں سیکریسی ووٹ اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو مور اور لیس جو عورتوں کی جس طرح تناسب کے ساتھ عورتوں کی ریزرو سیٹ کے اوپر یہ خواتین کی جو الیکشن ہوتی ہے یا جو سلیکشن ہوتی ہے جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ تو اسی حساب سے ہوا ہے۔ دیکھنا بھی یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنی جو رائے انہوں نے محفوظ کی ہے جو وہ صدر کو بھیجیں گے جو بھی ہے صدارتی ریفرنس کے اوپر، وہ اس چیز کو کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور ایک اور معاملے کے اوپر بھی کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔